آج ہم دیکھتے ہیں اس اسٹیج کے اندر مجھے آج کوئی فیمیل نظر نہیں آئی. چوتھویں روز تک کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی نظر نہیں آ رہی مجھے. ہم نے بے شک ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے ویمن کو امپاور کیا ہے حمزہ کے اندر. ایجوکیٹ کرنا کافی نہیں ہے, ہمیں اس اسٹیج تک ان کو لے کے جانے کے لیے آپ کے منشور میں کیا آپ نے جینڈر مینسٹریمنگ کو اپنے منشور کا حصہ بنایا ہے؟ اور یہی میرا سوال جتنے بھی کینڈیڈیٹس بیٹھے ہیں ان سب سے ہے کہ جینڈر کے لیے وہ کیا کریں گے, جینڈر مینسٹریمنگ کے لیے ان کے منشور میں کیا پلانس ہیں. تو مائننگ کے جو جی بی مین کشمیر ایک 1960 کے قوانین لگتے ہیں یہاں پہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے اتنے سالوں میں یہ سسٹم ہی پورا ڈیٹائل اور ڈسکارڈ ہو چکا ہے. یا قوانین کی میں بات کر رہا ہوں. لاسٹ ٹائم میں نے کچھ اسٹوڈنٹ کو میں وزٹ کے لیے میں چپرسن لے کے گیا, وہاں پہ انلیگل ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے منرلس کی. آپ نے یہاں پہ بڑے زبردست طریقے سے آپ نے جذبات آپ نے بڑی اچھی باتیں کہی. تو پچھلے لاسٹ ایک سال سے جو ایکسپلائٹیشن انلیگل ہو رہی ہے جی بی پہ, آپ نے کیا ایکشن لیا ہوا ہے؟ اگر آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں کل کو تو آپ کے پاس کیا لیگل جو کشمیر ایک 1960 کی جو قوانین لگتے ہیں یہاں پہ مائننگ کے حوالے سے, اس میں کیا ایلیمنٹس آپ لے آ سکتے ہیں؟ ذرا ہمیں تھینک یو سر. بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا. مائننگ کا یہ فار یور انفارمیشن 1983 میں ہم نے لیز کیا. میرے والد صاحب کسی کو اویئرنیس نہیں تھا, ہمارے پاس وہ لیز پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے کوشچن کیا چپرسن کے بارے میں, چپرسن کا مطلب پوچھو مت چپرسن یافتم روزی نیافتم روزہ, مل گیا روزی نہ ملا روزہ. یہ بات اب غلطی جو انسان غلطی کرتا ہے, جو انسان غلطی کرتا ہے, اس میں چپرسن والوں نے جو ہاں یہ آپ نے بہت کوشچن کیا, اچھا کوشچن کیا کہ سیاسی آدمی کو جب سیاست میں کوئی نمائندہ آتا نا اس میں مذہب سر میں نعمان صاحب سے بات سوال نہیں کروں گا, یہ تو سب پولیٹیشین سے کروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جب اپنا منشور پیش کیا تو منشور کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے آپ نے پیش نہیں کیا, کیونکہ جب آپ ڈیولپمنٹ کریں گے آپ ڈیولپمنٹ اپنے پیسوں سے کریں گے یا آپ اپنے بجٹ سے کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بجٹ کو نہیں بتایا کہ آپ کا بجٹ ہے کیا اور آپ کس طرح کام کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں تک سر نے کہا برینڈ کی جہاں تک بات کی, برینڈ ظاہر بات ہے یہ سارے اسٹوڈنٹ ہیں. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اپنے مسائل کی بات کریں گے, لیکن انہوں نے پورے حمزہ کے مسائل کی بات کی. میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہ اسٹوڈنٹ, یہ جتنے چند اسٹوڈنٹ ہیں, یہ جب گریجویٹ ہوں گے تو ان کے لیے ہی جاب کیسے کریٹ کریں گے؟ تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. بہت شکریہ. دیکھیے سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا بجٹ کی. بجٹ جو ایک کینڈیڈیٹ کو یا ایک ریپرزینٹیٹیو کو ملے گا, لیکن پاکستان میں وہ تو ایکولی ملے گا. 8-9-10 کروڑ روپے کی بات ہے, اور 10 کروڑ روپے کی اس پیسوں سے جو ایلوکیٹڈ ہے وہ آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. میں نے آپ کو بتایا ہے, اور پھر میں نے لکھا ہے کہ کوئی چیز میرے صحیح میں ہوگا. یاد رکھیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اتنا سا ڈیولپمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کے پاس اگر ٹینجیبل پروگرام ہے, اگر آپ کے پاس ٹینجیبل پروپوزلز ہے, اگر آپ کے پاس اس طرح کے پروجیکٹس ہیں جس سے بہت سارے عوام کو فائدہ مل سکتا ہے, تو وہ فنڈس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کے علاوہ, پاکستان کے علاوہ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم یہ فنڈس آپ کو پرووائڈ کر کے دیں گے. جیسے یہاں پہ حاضر نہیں ہیں, کچھ لوگ چھپے بھی ہوں گے, اس کا بھی ہمیں اندازہ یہ ہے کہ اس ڈیبیٹ سے, کیونکہ ہمارے فیوچرز آپ کے سامنے کھڑے ان حالات کو دیکھ کر کچھ چھپے بھی ہیں. تو آپ اسلام آباد سے آئے ہیں, نمبردارہ کی طرف سے اس نے جو کوشچن اٹھایا تھا وہ بالکل جینوئن ہی ہے, کیونکہ جو سیکنڈ سیٹ کے حوالے سے اس دن جو وہاں پہ آپ کی نشست ہو رہی تھی, سب سے پہلے سننے میں یہ آیا تھا کہ یہ ہر یہ ہی ڈر رہے ہیں جو نمبرداران تھے, اس میں آپ کا ساتھ نہیں دیا آپ کی پارٹی کو, دوسرے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو, اور ساتھ میں آپ کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, مین جو بندہ ہے اس نے بھی اس معاملے میں خاص وہاں پہ انٹرسٹ نہیں دکھایا ہے. تو آپ گنڈپور صاحب سے مل کے آئے ہیں, تو اگر وہ ہوش میں تھے تو کچھ آپ کو سیکنڈ سیٹ کے حوالے سے کچھ بتایا ہوگا.
حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتا دیں کہ سیکنڈ سیٹ کا آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ Thank you, sir. کیونکہ جب تم سے سوال ہوتا ہے کلبھوشن کا جواب دیتے ہیں ابھی. تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. اچھا، گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے اسپیسیفکلی سوال کیا ہے نمبرداروں کی، ایک موومنٹ پچھلے دنوں سیٹ کے حوالے سے چلی تھی، اس کا میں خود بھی حصہ نہیں تھا، اور میں نے خود نمبردار صاحبان کو گزارش یہ کی تھی کہ دیکھیں آپ کے مینڈیٹ میں یہ نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کو اس موومنٹ کو لیڈ کر لیتے ہیں، چونکہ لگتا مجھے ایسا ہے کہ اس کے اندر جس غبارے کے اندر جس نے ہوا بھری ہے اس نے کسی اسٹیج پہ اگر ہوا نکال دی تو ہم کیا کریں گے. یہ میرے ایسی چیز میں نے کوٹ ان کوٹ یہ میرے الفاظ تھے. اس بات پہ کچھ صاحبان ناراض بھی ہو گئے تھے، تو اس پہ میرا ایک اسٹانس میرا ذاتی تھا، اور پارٹی میں بھی یہی اسٹانس پارٹی نے رکھا ہے اس حوالے سے بھی. لیکن بات جہاں تک رہتی ہے آپ کے سیٹ کے حوالے سے ہماری I was expecting you from PTI as a representative of PTI, but surprised. تو میرا سوال آپ سب سے یہ ہے، بلکہ راجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، کامل جان صاحب بھی بیٹھے ہیں، منظر کونسل کی بات ہوئی، ایکشن کمیٹی کی بات ہوئی، پھر قومی اتحاد کی بات ہوئی، تو ہم جیسے جو ینگ لیڈرز ہیں آیا ہم کس کو فالو کریں؟ الیکشن قریب آتے ہیں، وی گیٹ کمیٹیز نہیں ہوتے تو ہمیں آزاد ملتا ہے. تو آپ سب لوگوں کی سکسیشن پلاننگ کیا ہے؟ اسپیشلی آپ موسٹ یو آر دا سینئر لیڈر، تو سکسیشن پلاننگ کی لیڈر وہ کیا ہے آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کی؟ اتنے سارے جو یوتھ گریجویٹ ہو کے آ رہے ہیں، اتنی ساری وہ چیزیں نہیں ہیں. ہائی لٹریسی ہے تو وی نیڈ پلیٹ فارمس یا وی نیڈ اے سکسیشن پلانر جو آج مجھے حکومت کی جگہ پہنچا ہے. سو مائی کوسچن فرام یو از کہ جو ہے نا کل کو آپ سب کی کیا کون سی ایسی سینٹرلائز پلیٹ فارم آپ جنریٹ کریں گے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں؟ Thank you. What was this is what I was expecting. The question you put across to me, I was really expecting this sort of question. You will definitely be able to put across to me. بہت شکریہ، آپ کا بہت زبردست سوال ہے. سب سے پہلے منظر کمیٹی کے حوالے سے میں عرض کروں گا، اس وقت بھی ہمارے ہی ساتھیوں نے، حمزہ والوں نے مجھے یہ آنر بخشا تھا کہ میں ایز اے کینڈیڈیٹ سامنے آ جاؤں. اگرچہ اس وقت یا ان دنوں میں میرے ذہنی طور پہ بھی تیار نہیں تھا، اور پھر میں کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں جو بھی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھیوں نے اور حمزہ کے معتبرین نے جب یہ بتایا تو میں نے سارا جاب بھی چھوڑ دیا اور پھر آئی جمپ انٹو دا پالیٹکس. پھر اس وقت کامیابی حاصل نہیں ہوئی. الیکشن میں ہار جیت ہوتا رہتا ہے، لیکن کینڈیڈیٹ میدان میں آتا ہے جیتنے کے لیے. دوسری بات، ابھی جو آپ کا بہت بہترین سوال ہے، 2009 کے بعد یہ 2020 ہے، میں اپنا آپ کو ایک ویلڈ کینڈیڈیٹ سمجھتا ہوں. کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ سے ایک اور پیس آف ایڈوائس میں گزارش کروں گا، اگر آپ کو اپنے اندر اگر آپ سیٹسفائی ہے، اپنے آپ کا اگر اعتماد ہے، اندر سے آپ سکسیسفل کے جرمز کو آپ نکالتے ہیں تو پھر آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. 11 سال کے بعد، 2009 سے لے کر ابھی تک 11 سال کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میرے اندر میچورٹی لیول بھی بڑھا ہے، تھوڑا بہت گراس روٹس اور پھر انٹرنیشنل پولیٹکس، علاقے کی پولیٹکس کے حوالے سے بھی تھوڑا بہت میں سمجھ چکا ہوں. اور پھر تیسری اہم بات، 3-4 سالوں میں نے آبزرو کیا کہ جتنی اویئرنیس یوتھ میں آئی ہے پولیٹیکل سیناریو میں، اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی. اسی طرح سے ہمارے جتنے بھی طبقۂ فکر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، سب کے اندر یہ فیلنگ آیا ہے کہ پچھلے 40-43 سالوں میں ہمیں پراپر لیڈرشپ نہیں ملی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں سب اس لیڈرشپ کے نہیں ہونے کی وجہ سے ہے. لہٰذا آج اس فیلنگ کے بعد میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ جو لوگوں کا ایک ڈیزائر ہے، تھرسٹ ہے، that I have the capacity to quench their thirst by leading them on the front foot. یہ ایک چیز میں سوچنے لگا ہوں. اور پھر اپنے اوپر ایکسپیرینس جو انٹرنیشنل لیول پہ، پاکستان کے لیول پہ، گراس روٹس لیول پہ تھوڑا بہت میں نے گین کیا ہے، وہ میں کمنگ ایئرز میں صرف 5 سال کے نہیں، الیکٹ ہوا تب بھی نہیں ہوا تب بھی میں منظر کے لیے، منظر کے عوام کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اگر میں الیکٹ نہیں بھی ہوا، میں اپنی کیپیسٹی کے مطابق ان کے لیے میں نے کوئی کام کرنا کر کے دکھا دیا. نیکسٹ کوشچن سر، سوشل سوسائٹی سے کوشچن آئے گی سر. لاسٹ کوشچن ہوگی.
अस्सलामुअलैकुम। ये सवाल जो है सिर्फ आपसे नहीं है, ये सारा जो यहाँ कैंडिडेट्स है, आप लोगों में लीडर कौन बन का है और कैंडिडेट कौन बन का है? इसलिए कि लीडर तो उसके पीछे रोक जाते हैं, कैंडिडेट की कोई नाराज जिसको टिकट नहीं मिला वो कैंडिडेट बन जाता है। किसी कोई कह रहे मैंने 40 साल नारा लगाया है, मुझे कैंडिडेट पूछा आवाम आपको वोट क्यों दे? ठीक है, 15 तारीख को आवाम फैसला देगा। ट्रम्प साहब, मैं आपको सलाम करता हूँ। मैं इसका एक जवाब आपको देना चाहूँगा। डिफरेंस जो ना रिप्रेजेंटेटिव पहले, इससे पहले मुजावारों ने रिप्रेजेंटेटिव को रेट किया है, लीडर को नहीं किया है। There is a huge difference between a representative and a leader. A representative cannot be a leader, but a leader can be a representative. ठीक है सर? दूसरी बात, candidate is in the form of representative. अब ये है कि आपके सामने 31 जो कैंडिडेट्स है, इलेक्टेबल्स है, वो आप फैसला करें कि आप इन 31 में आपके सामने हम सब लोग आए हैं, आपके सामने हम मौजूद हैं। 7-10 मिनट ये काफ़ी नहीं, मेरी नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस को परखने के लिए आप मजीद डिबेट रखें, 1-to-1 रखें, प्रेजेंटेशंस रखें, इंटरनेशनल लेवल पे रखें, लोकल लेवल पे रखें। उसके बाद आप जो कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि